جو بارڈر کا ایریا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور بارڈر ایریا جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اپنی اس طریقے سے ذمہ داری پوری طرح سے نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے یہ جو آمد و رفت شروع ہے دہشت گردوں کی وہ جاری ہے۔ جب ہماری اپنی صوبائی حکومت جو ہے ملیٹنٹس کا ملی ہوئی ہے، انہوں نے اپنا صوبہ جو ہے وہ ملیٹنٹس کو ٹھیکے پہ دے دیا ہے اور خود جو ہے وہ مال بنانے کے پروگرام میں ہے۔ کمپرومائزڈ وزیر اعلیٰ پختونخوا، ان سے پوچھے کہ ان کو اے پی سی کا مطلب آتا ہے کہ نہیں۔ یہ تو خادم اعلیٰ صاحب ہمارے صوبے کے اپنے فیصلے لوگوں سے ربر اسٹامپ کرا رہے تھے اور نام اے پی سی دے دیا۔ ناظرین، آپ ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے دیکھ رہے ہیں، جس ملک کے اندر پچھلے 6 ماہ کے اندر تقریباً 750 لوگ دہشت گردی کی نظر ہو گئے ہوں، جہاں پر تقریباً 750 کے قریب دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہوں، جہاں پر ایک صوبے میں خیبر پختونخوا کے اندر تقریباً 250 لوگ لقمہ اجل بنے ہوں دہشت گردی کے ہاتھوں، جہاں پر سب سے زیادہ تعداد میں جو حملے ہوئے ہوں وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہوئے ہوں، تو کم از کم آپ کو ایک قومی بحث کے اندر سکون اور فوکس نظر آنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک باقاعدہ الفاظ کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے وفاقی حکومت کے نمائندگان کے اوپر سنجیدہ الزامات لگائے، اس کا آگے سے تڑ سے جواب آیا، کہا گیا کہ یہاں پر کوئی آپریشن نہیں ہونے دیں گے، ڈرون نہیں چلیں گے، اور جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان سے مخاطب ہو کر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے کہا کہ ان کو ہمارے صوبے کا پتہ نہیں ہے۔ ان کی طرف سے جواب یہ آیا کہ یہاں پر تمام وسائل دہشت گردی کے خلاف استعمال ہوں گے۔ ایک ٹویٹ کے اندر یہ کہا، دوسرے ٹویٹ کے اندر یہ کہا کہ اس صوبے کا کون سا اہم عہدیدار ہے جو طالبان کو ڈی آئی خان کے اندر پیسہ دیتا ہے۔ یہ اس وقت احوال ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے پاس انجینئر خرم دستگیر خان صاحب موجود ہوں گے، عمیر خان نیازی صاحب تحریک انصاف کی طرف سے ریپرزینٹ کریں گے اپنی جماعت کو، اور انیکا نثار صحافی اور تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ اسی پروگرام میں ناظرین ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ مودی سرکار مقبوضہ کشمیر میں ایک اور بڑی واردات کی تیاری کر رہی ہے۔ 6 سال پہلے انہوں نے ایک واردات کی، اس کا فرق نہیں پڑا، لیکن دنیا کو باور کرانے کے لیے کہ اب کشمیر کا معاملہ حل ہو گیا ہے، انہوں نے اس کو یونین سٹیٹس دے دیا۔ اب جو واردات کر رہے ہیں اس کے مطابق شنید یہ ہے کہ وہ اس کو ہندوستان کی ایک باقاعدہ ریاست ڈکلیئر کر دیں گے، جس کو وہ کہتے ہیں اسٹیٹ ہوڈ۔ کیا یہ واقعتاً کرنے والے ہیں؟ اگر کریں گے تو اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہوگا، اور پاکستان کا سٹینس اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس سردار مسعود خان صاحب موجود ہوں گے، سابق صدر ہیں آزاد کشمیر کے اور سابق پاکستانی سفیر ہیں برائے ممالک، اس کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ تو ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے معاملات سے۔ عمیر صاحب بہت شکریہ۔ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے اپنے مسائل کم ہیں کہ اب دہشت گردی کے معاملے کے اوپر بھی جا کے آپ ٹکر مارے ہیں وفاق کو اور کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں کرنے دیں گے، اور یہ انٹیریئر منسٹر کو کیا پتہ، یہ کیوں کرتے ہیں آپ ایسے اس طرح کی دہشت گردی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ یہ جس کے افیکٹ ڈائریکٹلی جاتے ہیں آپ کے صوبے کی عوام پہ، اور آپ کہیں کہ کسی جگہ پہ آپریشن ہو رہا ہے۔ پاکستان کی یہ سچویشن تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہاں کئی دہشت گردی کے کیمپس بن گئے ہیں، یا جس طرح سوات میں آپریشن ہوا تھا کہ پورے کا پورا علاقہ دہشت گردوں نے قبضے میں لے لیا ہو، آپ نے وہ قبضہ چھڑانا ہے۔ اب آپ ایک آپریشن کریں اور ڈرون کا استعمال کریں، بے دریغ استعمال کریں، جس میں سویلینز کی بھی ڈیتھ ہوں، اور بعد میں آپ کہیں کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں شرمناک بات ہے۔ دیکھیں، لیکن شرمناک بات تو الیکشن سے پہلے بھی تھی جب آپ نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی ان کے ساتھ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی افہام و تفہیم کے ساتھ یہ معاملہ بھی طے کریں نا۔ دیکھیں وہ افہام بھی گم گیا اور تفہیم بھی گم گئی، دیکھیں آپ ٹکر مار رہے ہیں۔ بالکل، دہشت گردی حل ہی ہوئے گی جب فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ بیٹھے گی۔ ایگریڈ، لیکن یہ کوئی بیٹھک والی بات نہیں ہوئی نا آج۔ آج کون بیٹھا ہے؟ آج دیکھیں اے پی سی بیٹھی ہے، آپ کی تمام سٹیک ہولڈرز جماعتیں موجود نہیں تھیں، کسی جماعت نے شرکت ہی نہیں کی۔ نہیں دیکھیں، اے این پی نے بائیکاٹ کیا۔ نہیں تو اے این پی کی ایک سیٹ ہے اس وقت، ٹھیک ہے، ریزرو سیٹیں ملا کے 4 پہ پہنچ گئے ہیں، باقی وزن تو اتنا ہی ہے نا، وزن کے حساب سے وہ بات کریں، مگر جو ہے پارٹی بھی نہیں ہے، جے یو آئی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں اصل سٹیک ہولڈرز تھے گراؤنڈ پہ، دیکھیں مذہبی جماعتیں موجود تھیں سارے۔ دیکھیں اس چیز کو دیکھیں ہم سائیڈ لائن کر دیں، آپسی سیاست میں وہ نہیں ہونا چاہیے، مگر دیکھیں جس طرح بلوچستان کو چیلنجز ہیں اسی طرح کے پی کے کو بھی ہیں، مگر کے ڈائنامکس اور ہیں بلوچستان کی نسبت۔ بلوچستان میں جو ٹوسٹ آتا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ طرح کا آتا ہے، ادھر آپ نے ڈیل کرنا ہے، ادھر لوگ تیار ہیں۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، میں صرف جو اصرار کر رہا ہوں اس بات کے کہ اس وقت پر اس موضوع کے اوپر اگر آپ نے وفاق سے لڑائی مول لے لی تو آپ کے مسائل میں اضافہ ہوگا، لیکن کیا واقعتاً یہ چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم وفاق کی اسٹریٹجی کو کوشچن کر رہے ہیں۔ جو وفاق کہتی ہے کہ یہ دہشت گردی ایک ایس ایچ او کی مار ہے، ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ ایس ایچ او کی مار نہیں ہے۔ آپ اس طرح
اندھا ڈرون سے حملہ کرنا شروع کر رہے ہیں تو تب بھی نہیں حل ہوگا. آپ اپنے لوگوں کو اینٹیگنائز کر رہے ہیں, آپ اپنے لوگوں کو اپنے خلاف کر رہے ہیں. جب آپ کے اپنے لوگ اس دہشت گردی کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں, وہ اپنے درمیان اپنی صفوں میں سے دہشت گردوں کو دوڑانا چاہتے ہیں, تو آپ کیوں نہیں ان لوگوں کو انوالو کرتے؟ سب ساؤنڈز ریزنیبل, ٹھیک بات کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ ہی مل کے لڑنا ہے نا آپ نے. دیکھیے پہلے تو ہمیں اس بات پر بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی نوعیت کیا ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کی حکومت نمائندہ حکومت ہے, ٹھیک ہے, ریپرزینٹیو گورنمنٹ ہے. تو پھر یہ لوگ ناراض تو نہیں ہے نا, یہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں یہ کوئی حقوق کی جنگ تو نہیں لڑ رہے, یہ پاکستان کے اوپر براہ راست حملہ آور ہیں. وہ خیبر پختونخوا میں دین کو ٹارگٹ کر کے اسیسینیٹ کر رہے ہیں, وہ بھی ڈرون کا استعمال کر کے. ابھی آپ کو یاد چند دن پہلے ڈرون کا استعمال کر کے ایک تھانہ تو ان کا بالخصوص فیورٹ ہے, اس کے اوپر روز ڈرون بھیج رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جی اب ایشو یہ ہے کہ جب نمائندہ حکومت بھی ہے, ہمیں واضح ہے کہ یہ کوئی ناراض لوگ حقوق کی جنگ نہیں لڑے, براہ راست پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں, تو پھر کون کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے؟ ہمیں جنگ لڑنی ہے, کیونکہ یہ ان کے پاس تو اب اگر جنگ نہیں لڑنی تو کیا گفتگو کرنی ہے؟ کس سے گفتگو کرنی ہے؟ وہ لوگ جن کے پاس نہ کوئی اب مذہب کا بہانہ ہے, نہ کوئی حقوق کا بہانہ ہے, نہ کوئی کسی قسم کی اور جہاد کا بہانہ ہے, وہ تو براہ راست پاکستان پر لیکن حملہ آور آپ ہیں. پروونشل اسمبلی کے بیچ میں سے نکل کر تو نہیں, چھوڑ کر تو نہیں آپ جنگ لڑیں گے نا, ان کو ساتھ لے کے آپ جنگ جی لڑیں گے. بالکل, یہ بالکل ہم ان کو ساتھ لے کر جنگ لڑیں گے. مجھے خوشی ہوتی کہ جب آج بات کی گئی, وہ کہتے ہیں سب سے پہلے ہم جو خیبر پختونخوا کے 12 ہیں یا 10 ہیں, جتنے بھی ہیں لیکن درجن کے قریب ہیں اضلاع جہاں ان کی حکومت کی رٹ ختم ہو چکی ہے, مجھے خوشی ہوتی ہے آج اس عزم کا اظہار کرتے ہیں اس ایپیسی میں کہ ہم وہاں اپنی رٹ بحال کروائیں گے. وہاں سے تو یہ ڈر کے پیچھے آ گئے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی رٹ آج خود چھوڑ دی ہے وہاں سے. تو اب یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے اور ہم آپریشن نہیں وہ کریں کہتے گے؟ ہیں وفاق اپنی ذمہ داری نہیں صحیح مینیج کر رہا, بارڈر مینیج نہیں کر رہا. آپ نے بالکل درست کہا کہ جس وفاق کے ساتھ سیٹوں کی بندر بانٹ ہو سکتی ہے, اس کے ساتھ آ کر بیٹھیں کہ آئیں ہم اپنا لائے عمل طے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جہاں ہماری رٹ نہیں ہے ہم مل کر اس کو بحال کرتے ہیں, وہ پاکستان کی زمین ہے. اس کے بعد دہشت گردی سے ہم لڑتے ہیں, کیونکہ میں پھر کہوں گا یہ وہ دہشت گرد ہیں جن سے آپ نے مذاکرات نہیں کرنے. آپ مذاکرات نہیں کرتے. میں صرف گزارش یہ ہوگی کہ یہ جو آپ نے اصطلاح استعمال کی بندر بانٹ میں سے بندر نکالیں, بانٹ رکھ لیں. ٹھیک ہے, ویسے ہی کہہ رہا ہوں. ذرا واقعتاً یہ پی ٹی آئی کی اب اسٹریٹجی ہے, امریکہ کے اندر عمران خان اپنے بیٹے بھیجے ہوئے ہیں, وہاں سے کیمپین چل رہی ہے, یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف. اور دہشت گردی کا معاملہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور حکومت کے لیے, اس ملک کے لیے ریورس آرڈر میں پاکستان سب سے پہلے بہت سنجیدہ ہے. ایک اور لڑائی آپ کو لگ رہی ہے یا ویسے الفاظ؟ طلعت صاحب, میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیونکہ بارگیننگ چپس بہت کم ہیں, تو اس لیے وہ اس دہشت گردی والے معاملے کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کر رہی ہے کہ وفاق سے کچھ اگر منوانا ہے تو ایٹ لیسٹ اس چیز کے اوپر سٹینڈ لے لیا جائے اور سٹینڈز لے لیا جائے. ایک ایسا سٹینڈ جہاں کسی بھی طریقے سے یہ دہشت گردی والے معاملے کو اگر آپ نے کرب کرنا ہے, اور اگر کرب نہیں ہو رہی تو کس کے اوپر الزام لگائیں گے؟ سیکیورٹی اداروں کے اوپر الزام لگائیں گے. اگر سیکیورٹی ادارے کہتے ہیں ہم آپریشن کرنا چاہتے ہیں, صوبائی حکومت کہہ دیتی ہے ہم آپریشن نہیں کرنے دیں گے, تو سیکیورٹی ادارے کیا کر سکیں گے؟ آپ ہاتھ باندھ کے سیکیورٹی اداروں کو یہ نہیں بول سکتے کہ آپ کسی طریقے سے بھی جا کر آپریشن کریں, پاسبلٹی نہیں ہے. یہاں وفاق کا اور صوبے کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا, اختلاف رائے, عمیر صاحب نے کہا کہ اختلاف رائے ہے, ہم اختلاف کرتے ہیں طریقہ کار سے, آپریشن کے طریقہ کار سے. آپ اختلاف کرتے ہیں بند کمروں کے اندر, آپ اختلاف کرتے ہیں اس طرح کے پالیسی میٹرز کے اوپر جو سیکیورٹی اور آپ کی سالمیت کی بنیاد ہوتی ہیں, ان کے اوپر تب آپ سٹینڈ لیتے ہیں جب آپ بیٹھ کر ڈسکشن کرتے ہیں. آپ جا کے دہشت گردوں کو یہ نہیں کہتے کہ ہم تو آپ کو ادھر ہی رہنے دیں گے, یا ٹی ٹی پی کو یا افغانستان. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نکالنا ہے. انہوں نے بلکہ کہا کہ گڈ طالبان کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے صوبے میں, اور ہم نے پولیس فورس کے اندر قبائلی لوگوں کے 300 ان باقاعدہ ایک پلان دیا, 300 لوگوں کو. کیا یہ پہلی دفعہ بولا گیا ہے؟ کیا اس سے پہلے یہ نہیں بولا گیا کہ افغانیوں کو اس طریقے سے نکالنا ٹھیک نہیں ہوگا؟ آپ کو اسٹریٹجی کے اوپر روکا تو نہیں, آپ نے نکال دیا, کافی سارے لوگ نکال دیا, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم کے پی کے اندر تو نہیں نکال سکے نا آپ. اسلام آباد سے